تو فرمایا جس دن حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، تو امام بہقی نے ابو نعیم سے یہ روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ مطر السماء دمن، کہ اس دن آسمان سے خون کی بارش نازل ہوئی تھی۔ جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تھا، تو روایات میں آتا ہے کہ آسمان سے بارش اتری تھی۔ بارش ایسی نہیں جو تیز ہو، بلکہ چند ایسے قطرے اترے تھے، ان قطروں کے اندر خون موجود تھا۔ تو فرماتے ہیں مطر السماء دمن فاصبحنا وہبابنا وجرادنا وکل شیء دمن، فرمایا کہ آسمان سے اس دن اس رات بارش اتری تھی، ہم نے صبح جب اٹھے، جب جس چیز کو ہم ہاتھ لگاتے، یہاں تک کہ ہمارے مٹکے ہمارے گڑے موجود تھے، ان کو اگر ان کے اندر جھانک کر دیکھتے تھے تو ہر چیز کے اندر ہمیں خون نظر آتا تھا۔ مٹکوں کے اندر بھی خون موجود تھا، جس چیز کو ہم دیکھتے وہ خون سے تر نظر آتی تھی۔ اور اسی طرح سے امام زہری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ بات صرف ادھر اس جگہ اس جگہ نہیں تھی، بلکہ بیت المقدس کی جگہ دیکھ لو، وہاں پر فرمایا لم یقلب حجر من احجار بیت المقدس، فرمایا جو بیت المقدس تھا اس کے آس پاس جتنے پتھر موجود تھے، جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون موجود ہوتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ آسمان سے بارش بھی برسی، ہر چیز کے اندر تازہ خون بھی موجود ہوتا، بیت المقدس کے آس پاس جو پتھر موجود تھے ان میں سے کسی ایک پتھر کو بھی اٹھایا جاتا تو نیچے تازہ خون موجود ہوتا تھا۔ گویا کہ یوں معلوم ہوتا کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کی شہادت پر صرف انسان نہیں روئے، انسان غمزدہ نہیں ہوئے، بلکہ آسمان بھی رویا تھا اور پتھروں نے بھی اپنا رونا ظاہر کیا تھا۔ تو ایک روایت میں امام بہقی نے یہ بھی روایت امام بہقی سے یہ بھی روایت موجود ہے، فرماتے ہیں فَقَانَتِ السَّمَاءُ أَيَّامًا تَبْكِي لَهُ، کہ اس رات جب ہم نے دیکھا کہ آسمان بھی ان دنوں میں یا چند دن تک آسمان بھی غم حسین میں روتا رہا۔ غم حسین میں صرف یہ نہیں کہ انسان ہی رویا ہو یا انسان کا کوئی انداز ہو، نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا تو کئی دن تک، چاہے وہ 2 دن ہو یا 7 دن ہو یا 5 دن ہو، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غم میں آسمان بھی روتا رہا۔ اور چند روایتیں یہ بھی موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے 70,000 فرشتوں کو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر مقرر فرما دیا، جو تا قیامت حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پر تا قیامت وہ فرشتے بھی غم حسین میں روتے رہیں گے۔ تو اس انداز میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غم میں رونا نہیں چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ رونا چاہیے۔ تو بس اوقات جب ہم یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کبھی کبھار خود بخود آنسو جو ہیں وہ نکل پڑتے ہیں، تو یہ بے صبری کی علامت نہیں ہوتی، اور منع یہ ہے کہ پیٹنا نہیں چاہیے، منہ پر تھپڑ نہیں مارنے چاہیے، اپنی گربان کو نہیں پھاڑنا چاہیے، یہ سب سے پہلے منع ہے۔ ہاں، اگر غم حسین میں جب ہم امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب واقعہ عبرت کے لحاظ سے سنتے ہیں
جتنا ہمارے دلوں کے اندر عشق امام حسین ہوتا ہے تو اتنا ہی ہمیں رونا بھی آ جاتا ہے۔ اور اگر اس کی دلیل دیکھنی ہو تو حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیے کہ آپ اپنی زندگی کے زیادہ عرصے میں روتے رہے، اور اسی طرح محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو کسی صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بیٹے کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وصال کے وقت جو آنسو نکلتے ہیں وہ بے صبری کی علامت نہیں ہوتے، بلکہ اللہ اس میں بھی اجر عظیم ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، جن کا نام عبد الغفار تھا، نوح کا معنی نوحیا کرنے والے، رونے والے، تو آپ کے نام سے زیادہ آپ کا لقب مشہور ہے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، جب آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جو اس وقت آپ سے جدا ہو گئے تھے تو آپ روتے روتے یہ آیت کریمہ پڑھتے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میں جس غم میں ہوں، جس طرح سے ہوں، اے اللہ وہ ساری کی ساری تیری بارگاہ میں وہ شکایت کرنے والا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا کہ جب انبیاء کرام غم میں رو سکتے ہیں، جب اپنے غم میں رو سکتے ہیں تو رونا جائز ہے، لیکن بے صبری نہیں ہونی چاہیے، احتیاط ضرور ہونا چاہیے۔ ایسے الفاظ منہ سے نہ نکالے جائیں جو بے ادبی کی علامت بنتے ہوں، یا ایسا رونا نہیں ہونا چاہیے جس کو میرے محبوب نے منع فرمایا۔ اگر آنسو نکل پڑتے ہیں اسے بے صبری کی علامت نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس کو اجر عظیم ثواب کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اور یہی سوال شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزیہ میں موجود ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ جب ہم واقعہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ پوچھا کہ فرمایا کہ کیا ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا یا ہمارا اس انداز سے رونا جائز ہے یا ناجائز؟ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے جواب دیا کہ تمام زمین و آسمان، چاہے حور و ملک ہوں، چاہے جن و انس ہوں، چاہے جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، ساری کی ساری روح زمین پر رہنے والی ہر چیز غم حسین میں رونا شروع کر دے تو بھی یہ سارا رونا کا رونا اتنا زیادہ نہیں، بلکہ پھر بھی غم حسین اس سے زیادہ ہے کہ ساری روح زمین میں رہنے والا ہر شخص ہو، چاہے آسمان میں رہنے والے فرشتے ہوں، چاہے زمین میں رہنے والے جن و انس ہوں، چاہے زمین میں رہنے والے جمادات ہوں، چاہے زمین میں رہنے والے نباتات ہوں، چاہے جتنے بھی حیوانات ہوں، کہ سارے کے سارے غم حسین میں رونا شروع کر دیں۔ فرمایا ان سب کا رونا پھر بھی تھوڑا ہے، غم حسین اس سے بھی اعلیٰ اور عرفہ نظر آتا ہے۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ ان کا یہ ایک معمول تھا کہ آپ ہر سال غم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ منایا کرتے تھے، محفل سجایا کرتے تھے، اور آخر میں حضرت امام علی مقام کی شان میں سلام بھی پیش کیا کرتے تھے۔ تو جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کی سر زمین میں